أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 کے بعد سے اور آیت نمبر 54 یعنی 54 تک کی یہ آیات ہیں۔ ہم سب کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ان آیات کے متعلق باتیں ہوں گی کہ جو سابقہ ہفتے میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ مختصراً ایک بار عرض کر دوں تاکہ دوبارہ یاد آ جائے اور آئندہ کی آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن مجید نے تقریباً آیت نمبر 40 سے یہودیوں کو سمجھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک 7 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مجمل انداز میں، جس طرح میں نے سابقہ ہفتے میں یہ مثال دی تھی کہ ہر کتاب میں ایک چیپٹر ہوتا ہے، اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد کے صفحات میں اس ہیڈنگ اور چیپٹر کا پورا ایکسپلینیشن بیان کیا جاتا ہے۔ تو پہلے رکوع میں قرآن مجید نے بڑے مختصر انداز میں بنی اسرائیل کو بتلایا تھا کہ ذرا یاد تو کرو ہم نے تم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، اور اس کے بعد بنی اسرائیل پر ان انعامات کو اللہ نے کھول کھول کر ایک ایک انعام کو الگ الگ ذکر کیا، تاکہ مقصد بنی اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہے تاکہ یہود کو یعنی بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو ذرا یاد دلایا جائے، ان کو احساس ہو کہ ہم پر اللہ کے کتنے انعامات ہیں۔ تو سابقہ درس میں 2 انعامات کا تذکرہ آیا تھا۔ ایک تو یہ تھا جو قرآن نے ان سے کہا تھا کہ ذرا یاد تو کرو ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی اور اس سے تمہیں آزاد کروایا، ایک اس کو یاد کرو۔ اور پھر فرعون اور اس کے ماننے والوں کی صفات کو قرآن نے بیان کیا کہ وہ اتنے ظالم تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے نومولود نوزائیدہ بچوں کو وہ قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو باقی رکھتے تھے۔ اب اللہ نے تم پر انعام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں تمہیں آزاد کر دیا، کیا تمہیں یہ احسان یاد نہیں آتا؟ اور پھر اس کے بعد کہا کہ ذرا یاد کرو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی اور ان کے گائیڈنس میں تم چلے، سامنے سمندر بحر قلزم آیا،
پیچھے فرعون اور اس کی فوج اور اس کے کماندار اور وزراء ہیں، سامنے پانی ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں، اور تم اپنے نبی کو گالیاں دینے لگے، غلط سلط باتیں کرنے لگے۔ اس موقع پر بھی اللہ نے تم پر انعام کیا اور سمندر میں بحر قلزم کے بیچوں بیچ راستہ بنایا، ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور جو تمہیں مارنے آیا تھا یعنی فرعون اور اس کے ساتھی، ان سب کو ڈبو کر غرق کر کے مار دیا، ختم کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم نے اس منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ یہ دو انعامات سابقہ درس میں ہمارے سامنے ان کی مختصر تفصیل آئی تھی۔ اب اس کے بعد قرآن مجید ایک بہت بڑا انعام دوبارہ ان کو یاد دلا رہا ہے۔ کیا کہ ذرا یاد کرو، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ اور تم نے اس کے بعد ایک گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ اتنے تمام کارنامے کے باوجود ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کر دیا۔ حالانکہ شرک اتنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا ظلم اپنے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ یہ نہیں کہ تم ہماری عبادت کرو، مقصد یہ تھا لعلکم تشکرون، تمہارے اندر احسان مندی کا، شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور کیا کہا؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے موسیٰ کو تورات دی، والفرقان فیصلہ کرنے کی جس کے اندر صلاحیت لعلکم تہتدون، اور وہ کتاب بھی اس لیے ہم نے موسیٰ کو دی تاکہ تم راہ راست پر آؤ، صراط مستقیم پر چلو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اور اس موقع کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ کیسے؟ کہ ایک بچڑے کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا لیا۔ فتوبوا الی باریکم رب کے سامنے توبہ کرو، فقتلوا انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند باریکم یہ تمہارے لیے تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک، فتاب علیکم توبہ کرو گے وہ قبول کرے گا، انہ هو التواب الرحیم وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان 5 آیتوں میں دراصل اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑے احسان کا تذکرہ کیا۔ اب ان کو سمجھنے کے لیے مختصراً ان آیات کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل کے سامنے فرعون اور اس کے وزراء کو، اس کے ماننے والوں کو بحر قلزم میں سمندر میں ڈبو دیا گیا، کوئی نہیں بچا، سب مر گئے۔ حالانکہ فرعون نے یہاں تک کہا تھا جس کو قرآن مجید کے 11ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ آمنتو کہ میں ایمان لایا، کس پر؟ آمنت بھی بنو اسرائیل کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر کے آئے، لیکن جواب یہ ملا تھا کہ اب تو دیر ہو چکی، اب تو روح جب یہاں حلق تک پہنچی ہے تو اب ایمان قبول نہیں ہوتا۔ یہ 11ویں پارے میں بالکل واضح طور پر قرآن نے ذکر کیا۔ تو بنی اسرائیل نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ فرعون گیا، اس کے ماننے والے گئے، ہمیں اللہ نے محفوظ کر دیا، بچا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر کے پہنچے وادی تیہ میں، جو ایک جگہ کا نام ہے۔ جب وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ
طور کے پہاڑ پر آپ کو آنا ہوگا، اور 30 دن تک، 1 مہینے تک ہماری عبادت آپ کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ ہم آپ کو تورات کی کتاب سے نوازیں، تاکہ ہم آپ کو اپنی کتاب تورات دیں۔ کس لیے؟ فرقان، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے فیصلہ کر سکیں، قوم کو ایک راہ ہدایت کی ایک راہ مل جائے، اور قوم ایک قانون، ایک لا پر عمل کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، قوم وادی تیہ میں ہے، لیکن پہلے حکم موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کا ملا تھا، حکم ہوا تھا، لیکن اس کے بعد روایات کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ موسیٰ نہیں، 10 دن اور ٹھہرنا پڑے گا۔ کتنے ہو گئے ملا کر؟ 40۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کیونکہ قرآن مکمل واقعہ نہیں بیان کرتا، قرآن جو اہم باتیں ہیں، جو ضروری باتیں، ان کو ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن نے 30 اور 10 کو ملا کر کہا کہ موسیٰ سے ہم نے کہا تھا کہ 40 راتیں یہاں پر آپ گزاریں۔ اب یہاں رک کر یہ بھی سمجھیں کہ 40 کی عدد کو بڑا خاص دخل ہے ہمارے یہاں بھی۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا 40 سال میں۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کا بندہ میری مسجد یعنی مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں 40 نمازیں بغیر غیر حاضری کے، بغیر ناغے کے، بغیر ایک نماز چھوڑے ہوئے 40 نمازیں وہ کوئی اللہ کا بندہ اگر وہاں پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی ضمانت لے رہے ہیں کہ اس کو جنت ملے گی، جہنم نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو صوفیہ اکرام ہیں جن کے یہاں 40 دن کا چلہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد قرآن مجید کی یہی آیت ہے کہ یہیں سے 40 کا عدد لیا گیا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جماعت کے ساتھیوں میں 40 دن کا مسئلہ ہے، وہ یہیں سے لیا گیا ہے، بے بنیاد بات نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ 40 رات تک رکے۔ اب ایک طرف موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں، قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ساموری۔ اب اس نے ایک افواہ پھیلائی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جو وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ خلیفہ بنا کر گئے تھے، ذرا قوم کا خیال رکھنا، غلط چیزیں قوم میں پیدا نہ ہوں، بدعت و خرافات نہ آئے، شرک و بت پرستی نہ آئے۔ اب اس نے اعلان کیا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے۔ اب اس نے قوم کے ذہن میں ڈالا بھائی موسیٰ علیہ السلام ذریعہ تھے اللہ سے بات کرنے کا، اب وہی نہیں رہے تو کوئی نہ کوئی تو تمہارا خدا ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی معبود تو ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ تم ایک کام کرو، جتنے سونے کے زیورات تمہارے پاس ہیں سب مجھے لا کر دو۔ انہوں نے لا کر دے دیے۔ اس ظالم نے ان سونے کے زیورات کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر ایک سانچے میں ڈالا، جو سانچا تھا بچڑے کا، جس کو اردو میں کہتے ہیں گوسالہ، گائے کا چھوٹا بچہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ اور یہ انسان اتنا چالاک تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام مدد کے لیے آئے تھے، فرعون کو جب ڈبو کر مارا گیا، غرق کر دیا گیا، تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر۔ یہ اتنا چالاک تھا کہ چپکے سے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے مٹی اٹھا کر اس نے رکھ لی تھی اپنے پاس۔ اب جب اس نے وہ گائے کا بچہ یعنی بچڑا بنا لیا تو اس کے اندر اس مٹی کو ڈال دیا، اس میں جان پڑ گئی۔ جو جادو تھا، دراصل یہ جادوگر تھا، پھونک ماری، وہ چیخنے لگا، آوازیں نکالنے لگا۔
اب لوگ تو بس یہی ہمارے بھگوان، یہی ہمارے خدا، یہی ہمارا معبود ہے، لوگوں نے سجدہ کر لیا۔ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، جن کو خلیفہ موسیٰ علیہ السلام بنا کر گئے، وہ کہنے لگے ظالموں یہ کیا کر رہے ہو، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، تم کیسے ایک انسان کے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو اپنا معبود سمجھ سکتے ہو؟ لوگ ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگے، اور نوبت یہاں تک آئی کہ ہارون علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی تھے، ان سے کہا اگر نہیں مانے قتل کر دیے جاؤ گے۔ ادھر یہ سچویشن ہے، یہ حالات ہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات میں ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے 40 راتوں کے بعد، آنے کے بعد قوم کے اندر دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ذمہ دار کو پکڑا، یعنی ہارون علیہ السلام۔ ظاہر سی بات ہے، گھر کا بڑا کوئی بھی ہو، باپ ہو یا ان سے بڑے کوئی اور ہوں، جب کسی کو ذمہ دار بنا کر جاتے ہیں، چھوٹی سی بھی خطا ہو تو ذمہ دار کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ ہوا کیوں؟ یہ دنیا کا قانون بھی ہے اور فطری قانون بھی ہے۔ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو بلا کر کہا یہ کیا ہے؟ قوم کو ہم توحید کے راستے پر چھوڑ کر گئے تھے، اور صرف 40 دن، اتنی تھوڑی سی مدت میں یہ اللہ کو چھوڑ کر کہاں پہنچ گئے؟ ہارون علیہ السلام نے مکمل بیان کیا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، ساموری نے یہ سب کیا ہے، میں نے سمجھایا، اس نے اتنا بھڑکایا کہ لوگ مجھے قتل کرنے پر آئے، میں نے جان کی امان پائی، میں اور میرے چند ساتھی ہیں جو توحید پرست ہیں، جو اللہ کو ایک ماننے والے، ہم نے اپنا راستہ رکھ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے کہا انکم ظلمتم انفسکم، یہ جو تم کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور سامنے کو بلایا، تو نے کیا کیسے؟ اس نے مکمل واقعہ بتا دیا، مجھے لگا آپ مر گئے ہیں، نعوذ باللہ، میں نے ان کو یہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور بددعا دی، اور ایسی بددعا دی سامری کو پوری زندگی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوا، نہ کوئی پاس آ سکتا تھا اور نہ کوئی چاہتا تھا کہ اس کے پاس ہم جائیں، اس پر ایسا عذاب دنیا کے اندر آیا۔ اب قوم نے یہ گناہ کر لیا ہے کہ شرک اللہ کے ساتھ کیا ہے، ایک بچڑے کی عبادت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ قوم کی توبہ کو قبول فرمائیں، کیا راستہ ہے کہ ہم آپ سے معافی مانگیں۔ اب آپ سنیں کہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اور اس سے پہلی جتنی امتیں، جتنی قومیں آئی ہیں، ان کے لیے توبہ قبول کرنے کی شرائط اور کنڈیشنز کتنے سخت اور خطرناک ہوتے تھے۔ کیا حکم نازل ہوا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا ان سے کہو جنہوں نے شرک کیا ہے ان کی گردن ماری جائے گی، انہیں زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اب آپ کہیں گے تو ظلم، یہ ظلم نہیں ہے، جس اللہ نے ظالم سے بچایا، ڈوبنے والے تھے، اس پانی سے ان کو نکال دیا، ان کے بچوں کو زندہ رکھا، ان کی عورتوں کو امان دی، ان کے اوپر احسان پر احسان پر احسان ہے جن کی کوئی گنتی نہیں ہے، اور یہ کر یہ رہے ہیں کہ جو اللہ ان کو بچا رہا ہے اسی کو چھوڑ کر ایک جانور کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں۔ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، بنایا ہم نے، احسان ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ ظلم، ہمارے ساتھ ناانصافی۔ تو حکم نازل ہوا کہ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے سب کے سب صبح کو اپنے دروازوں پر نہتے بغیر ہتھیار کے دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیں، سر جھکا کر، اور کرنا پڑے گا، موسیٰ علیہ السلام یہ کرنا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہاں پر آیا، جن لوگوں نے نہیں کیا تھا ان سے کہا گیا تم ان کو قتل کرو گے، سر تن سے جدا تم کرو گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کرنے والوں میں کسی کا باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، رشتہ دار ہیں، معاملہ کیسا بھی ہو خون کی بنیاد پر کوئی کسی کو قتل تو نہیں کرتا بھئی، چاہے شریعت کا مسئلہ کچھ نہ کچھ تو دل میں آتا ہے،
یہ بات الگ ہے کہ کسی کا ایمان اتنے اونچے تقوی پر ہو، لیول ہی الگ ہو، جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا کہ وہاں سگے باپ بیٹوں کے آمنے سامنے تھے، بیٹے باپ کے آمنے سامنے تھے، خود اللہ کے نبی کے داماد کو قید کر کے، مقید زنجیروں میں قید کر کے لایا گیا تھا، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے۔ غزوہ بدر میں بھی یہ ہوا تھا۔ اب یہاں مسئلہ یہی آیا، قوم بنی اسرائیل میں کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا قتل کریں گے تو ہو سکتا ہے عین وقت پر آ کر کے پیچھے ہٹ جائیں، نہیں ہم سے تو نہیں ہوتا۔ تو روایات کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک آندھی آئی اور دن کے اجالے میں ایسی ہوا چلی، دھول اتنی تھی، اندھیرا اتنا ہوا کہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کون میرا سگا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہارون کی قیادت میں نکلو، اور سب کے سب نکلے، اور اتنا قتل عام ہوا قوم بنی اسرائیل میں، روایات میں آتا ہے، تفسیری روایات میں، کہ صبح سے شام تک 70,000 کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ کے سامنے رونے لگے، بولا معاف فرما دیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی توبہ کو قبول کیا، اور مزید اعلان کیا گیا کہ جن کو قتل کیا گیا ہے وہ عام نہیں ہیں، ان کو ہم نے شہیدوں کا درجہ دیا، جاؤ۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کا انعام اور احسان دیکھیں کہ جن کو ہم نے اپنے حکم سے قتل کرایا وہ شہید ہیں، اور جنہوں نے قتل کیا ان کو جہاد کا ثواب، دونوں کامیاب۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم لوگوں نے یہ کیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے، تمہارے رب کے یہاں اگر تم توبہ چاہتے ہو وہ توبہ قبول کرے گا، اس کی بات کو تم مانو۔ اور یاد رکھیں جو واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ساموری نے ایک بچڑے کو بنا کر کے پیش کر دیا ہے، یہ ہوا کیوں کہ بنی اسرائیل ایک دم مان گئے؟ ایسے تو کوئی نہیں مانتا۔ یہ ہوا اس بنیاد پر کہ وہ جس ملک میں صدیوں سے رہتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی کب سے؟ جب یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچا گیا، اس کے بعد وہ مرحلہ در مرحلہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بادشاہ بنے ہیں، اور انہی کی نسل یہ 400 ساڑھے 400 سال تک وہاں رہی۔ یہ رہتے کس کے ساتھ تھے؟ قبطیوں کے، مصریوں کے ساتھ، اور مصر والے بتوں کو پوجتے تھے، مورتیوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، تو صحبت کا اثر آتا ہے۔ وہیں سے بنی اسرائیل نے یہ اثر لیا، اور اس کو سامنے رکھیں، ہمارے یہاں ہمارے کچھ بھائیوں کے یہاں بھی یہ چیز سرایت کر جاتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اور دل اس کو کہتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کہے، مگر نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کو کاپی کریں۔ اسی بنیاد پر تو آپ دیکھیں قوالی کی کوئی حیثیت دین اسلام میں نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ عورتوں کا مزارات پر آنا جانا کوئی وجود نہیں۔ کسی اللہ کے بڑے ولی اور دوست کے نام پر یہ کسی مزار پر جا کر کے چڑھاوا چڑھانا، اس کا کوئی وجود نہیں اسلام کے اندر۔ قرآن نے تو صاف کہا تمہیں کچھ ذبح بھی کرنا ہے، تمہیں کچھ خرچ کرنا ہے، تمہیں کچھ چڑھانا ہے، تم کچھ قربانی جانی یا مالی دینا چاہتے ہو تو ایک ذات ہے اللہ کی، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ اور بقرعی عید قربا میں، عید الاضحیٰ کے موقع پر کیوں یہ دعا پڑھوائی جاتی ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی، کہیے، اس کا ترجمہ یہ ہے، بندے سے کہلوائے تم کہو ان صلاتی میری عبادت، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا مرنا، صرف للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے۔ اسلام کے اندر یہاں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں، اتنی سی بھی۔
ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس دوسرے ملک سے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ہم بھی سجدہ کریں، آپ اجازت دیں۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسلام یہاں ذرہ برابر معاف نہیں کرتا۔ پہلے امتوں کے اندر تو یہ بھی تھا کہ چلو گناہ کر لیا ایسے ہو جائے گا، تو یہاں تو شرک کے بارے میں صاف کہہ دیا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جو چاہو تم گناہ کر کے آؤ، ہم تمام کو مٹا دیں گے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ تم کھاؤ ہمارا، پہنو ہمارا دیا ہوا، چلو ہماری زمین پر، اور اس کے باوجود گاؤ بجاؤ کسی اور کا۔ تم اپنی زبان سے اقرار کرو اس بات کا کہ الحمدللہ رب العالمین، تم نماز میں کہو کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، تم اس کے جواب میں کہو کہ ربنا ولک الحمد، اور تم مزار پر جاؤ تو چڑھاوا چڑھاؤ کسی اور کے نام کا، تم مزار پر جاؤ تو اپنے نفس پر قابو نہ رکھ کے اس کو آزاد چھوڑ کر تم سجدہ بھی کرنے لگو۔ اسلام کہتا ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور مزارات کے بارے میں، قبروں کے بارے میں تو اللہ کے نبی کی حدیث صاف صاف ہے، قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، بگاڑ یہیں سے پھیلتا ہے۔ دیکھیں یہ بات صاف ذہن میں رکھیں، ایک ہے کسی بزرگ کی احترام، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ صحیح ہے، ضروری ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا صحیح ہے، لیکن اس حد کو کراس کر جانا، اس سے آگے بڑھ جانا، معاملات یہیں سے خراب ہوتے ہیں۔ نہیں فلاں تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں، فلاں تو یہ ہیں، ان کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، ان کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے اور اپنی بیوی امی جان عائشہ سے؟ کل قیامت کے دن اپنا انتظام خود کر لینا، محمد کو تو اپنا بھی بھروسہ نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے بارے میں نعوذ باللہ ایسا عقیدہ رکھنا بھی خطرناک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں تو قرآن نے اعلان کر دیا کیا؟ 26ویں پارے میں سورہ فتح کی دوسری آیت، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ تو معصوم ہیں اور انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اندر توحید کے مسئلے میں ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں۔ عیسائی کہاں کر پھسلے، گرجا والے، چرچ والے کہاں پھسلے؟ یہیں تو قدم پھسل گئے۔ انہوں نے اتنا غلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کیا کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ اس عقیدے میں اتنا آگے بڑھے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا یہی اللہ کے بیٹے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں تک کہنے لگے نحن ابناء اللہ، جب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم عیسیٰ کی اولاد ہیں، ہم بھی اللہ کی اولاد ہوئے۔ اسی بنیاد پر منع کیا جاتا ہے کہ جو کرسمس مظلومہ ہے، جس کو جان بوجھ کر ڈھال لیا گیا ہے، اس منحوس دن کی بنیاد ہی شرک پر ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ اللہ کا بندہ، حالانکہ قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہ اشارات میں قرآن نے کہا، اور ان کے بارے میں نہیں، اللہ کے نبی کے بارے تک میں کہا۔ انبیاء ہو، صحابہ ہوں، تابعین ہو، سب کے سب ہمارے بندے۔ اللہ کے نبی کا مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ جب معراج پر لے جایا گیا تو قرآن مجید کے 15ویں پارے کی پہلی آیت جہاں سے سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے، آپ لفظ پر غور کریں، قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جو لے کر گئی کس کو؟ اپنے بندے کو۔ بندے کا لفظ استعمال کیا، کیوں؟ اس کے علاوہ اس کائنات میں سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے غلام ہیں، انبیاء ہوں، صحابہ ہوں،
تابعین ہوں تب تابعین، یہاں آ کر کے قرآن مجید اور اسلام اس کو ذرہ برابر برداشت نہیں کرتا کہ کوئی انسان آ کر کے اس میں غلطی کرے۔ یہاں آپ خالص رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم دوسری چیزوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں، جب دور مکی میں آپ کے چچا ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب آیا، آپ سوچیں کہ ابو طالب نے اللہ کے نبی کو کتنا محفوظ کیا، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، لوگ زبان سے تو بولتے تھے، کوئی کچھ زبان سے تو کہہ سکتا تھا، ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی گئے، چچا اگر آپ اس کلمے کو پڑھ لیں گے تو کل آپ کا بھتیجا قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں آپ کے ایمان والے ہونے کی گواہی دے دے گا۔ چچا کے پاس ابو جہل بھی آ گئے، بڑے بڑے سرداران مکہ آ کر کہنے لگے ابو طالب کیا اس بڑھاپے میں موت کے وقت بھتیجے کے دین کو قبول کر کے مرو گے؟ تمہاری بعد میں کیا عزت رہ جائے گی؟ چچا نے جواب دیا میں بے عزتی کی موت مرنا نہیں چاہتا، حالانکہ وہ ان کے الفاظ تھے، اصل عزت تو اسلام کے اندر ہے۔ اور چچا کا انتقال جمہور علماء کے مذہب کے مطابق اسی پر ہوا، یعنی کفر پر ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دل مچل گیا، آپ کو غم ہوا، اور ہوا وہ فطری ہے کہ چچا نے پوری زندگی ساتھ دیا کہ محمد کے پیچھے سامنے لگے رہے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، لیکن موت ایمان پر موت نہیں آئی تو قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور اس موقع پر آیات اتری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، محمد اس بات کو سنو اور سنیں کہ اللہ اپنے نبی سے بھی جب مسئلہ توحید کا آتا ہے، جب مسئلہ اس کے رب ہونے کا آتا ہے تو کس انداز میں اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے؟ فرمایا انک لا تہدی، محمد یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو مسلمان بنائیں، کسی کو صراط مستقیم پر لائیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو ہدایت دے، یہ جس کو ہدایت نہ دے، محمد یہاں پہ اختیار میں نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی مقدس شخصیت ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ جب ان تک کو یہ کہہ دیا گیا تو ان کے بعد والوں کا تو کیا پوچھنا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اہم بات تھی اب آج کے درس میں، وہ یہی تھی کہ اسلام کے اندر توحید کا مسئلہ بڑا صاف اور نازک ہے کہ یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی صلح نہیں ہے۔ یہاں اگر بنیاد پھسل گئی تو اسلام کہتا ہے آپ ہمارے دامن سے باہر نکل گئے، آپ ہماری چہار دیواری سے باہر چلے گئے، ہاں یہ مضبوط ہے، تم سے کوئی گناہ ہوا ہے آؤ معافی مانگو اور ہم معاف فرمائیں گے۔ آخری بات ایک اور عرض کر دوں کہ امت محمدیہ پر یہ بھی خاص احسان ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سنا کہ بنی اسرائیل سے کیا کہا گیا، توبہ کیسے قبول ہوگی؟ جو گناہ کیا ہے اس کے بدلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو، لیکن اللہ کے نبی کی امت پر یہ بہت بڑا انعام اللہ کا ہے۔ امت سے کیا کہا گیا؟ گناہ ہو جائے آؤ رو گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، ہم معاف کر دیں گے۔ اور باقاعدہ یہاں تک کہلوایا گیا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا کہ ذرا میرے بندوں کو یہ بتلا دو، غلطی ہو جائے ہو جاتی ہے، انسان ہیں، قدم پھسل جاتے ہیں، لیکن معاف کرنے والا میں ہی ہوں، میں ہی معاف کروں گا۔ جو باتیں آج کے درس میں ہمارے سامنے آئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔